سو ڈاکٹر بتائیں واٹ از نارسسزم؟ دیکھیں جی، نارسسسٹک جو یہ یا نارسسزم ہے، یہ لفظ جیسے آپ نے ویری رائٹلی کہا، اٹس اے ویری لوسلی یوزڈ ٹرم اینڈ آئی ہیئر اٹ ایوری ڈے ان مائی کلینکل پریکٹس. تو جو کچھ لوگوں کے کچھ پہلوؤں کو ڈسلائک کرتے ہیں وہ اس کو نارسسسٹک لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں. بٹ ایکچولی it is a fairly technical term which we use in the context of a narcissistic personality disorder. So whilst some people may have narcissistic traits, but it does not mean that they might have narcissistic personality disorder. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیلف لو یا نارسسزم اس کو اس کے سروائیول کے لیے نیسیسری ہے، بٹ وہ اس وقت تو وہ نیسیسری ہے اگر وہی چیزیں نارسسسٹک نیڈس ایڈلٹہڈ میں چلی جائیں یا بہت ایک ایکسٹریم حد تک چلی جائیں تو وہ ظاہر ایک بیماری کی یا پرسنالٹی ڈس آرڈر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. سو اٹس اے ویری کمپلیکس اینڈ آفن مس انڈرسٹوڈ کنڈیشن. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی approach this topic with some empathy and understanding that individuals with narcissistic personality disorder may also be struggling with their own emotional challenges. So in this talk, I'll help you to explore the key aspects of narcissistic personality disorder. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن دوں، سمٹمز بتاؤں، کازیشن بتاؤں ایسا کیوں ہوتا ہے، اور کیا ہمارے پاس پوٹینشیل ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں تاکہ ان لوگوں کی ہم زندگی بہتر کر سکیں. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر لیٹ سے دو لوگ ایک رشتے میں، چاہے وہ بزنس ٹرانزیکشن میں ہوں یا پرسنل ریلیشن شپ میں ہوں، اس طرح کی پرسنالٹی ٹریٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، تو لہٰذا اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے رشتے، زندگیاں بہتر ہو جائیں. اس کو ہم لٹریچر میں NPD کہتے ہیں، نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ آپ نے سیلف لو یا نارسسسٹک قسم کی نیڈز کو ایکسپریس کیا، یہ ایک پرویسو پیٹرن ہے جو بار بار آتا ہے آف گرینڈیوسٹی. ان میں بہت ساری نیڈ ہوتی ہے لوگوں میں، ایسے شخصوں میں ایڈمیریشن کی، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سرائیں، ان کی تعریف کریں. اور ان میں ایک اور چیز ہے جو لیک آف ایمپتھی. ایمپتھی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے شخص کے جوتے میں پیر ڈال کے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں پنچ ہو رہا ہے، تو اس کو ایمپتھی کہتے ہیں. اٹس ویری ڈفرینٹ فرام سمپتھی. سو اب یہ تو ایک ڈیفینیٹ ڈائگنوسٹک کیٹیگری ہے جو کہ امریکن DSM-5 میں ہے، جس کو ہم ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول کہتے ہیں، اور ICD-10 جو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز میں ہے. So it should really not be used loosely as a term, in all honesty. So being as you said, it can be personality disorder. It is seen as considered in DSM as a personality disorder. So what are the causes for that? Causes سے پہلے میں آپ کو پہلے سمٹمز بتاؤں گا اس کے، اور ان کے جو شخصیت کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے گرینڈیوسٹی، یعنی کہ بہت بڑا سوچنا. میں خلاف نہیں ہوں بڑا سوچنے کی، لیکن ایک ریئلسٹک سی سوچ ہونی چاہیے نا. سو انڈیویجولز ود نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر دے آفٹن ہیو اے ویری ایگزیجریٹیڈ سینس آف سیلف امپورٹنس. وہ کنونسڈ ہوتے ہیں کہ وہ یونیک ہیں اور وہ سپیریئر ہیں اور لوگوں سے. دے مے ڈیمانڈ ایکسیسو ایڈمیریشن فرام ادرز، اور وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. دے ہیو اے سینس آف انٹائٹلمنٹ کہ یار پیپل اراؤنڈ می مسٹ اڈور می، مسٹ ایڈمائر می، مسٹ پٹ می آن اے پیڈیسٹل. کہ وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری لوگ سمجھتے ہیں. سو دس برنگز اس ٹو دا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ سمٹم یا علامت کہہ لیں آپ کو، ایڈمیریشن، یعنی کہ سراہنا جو ہے اس کی ایک ان کو اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی انسیشیبل نیڈ ہوتی ہے. یہ عام مطلب ہے سراہنا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہر وقت ان کو سراہتا رہے، اٹینشن دے، اور ان کو ویلیڈیٹ کرے، وہ جو سوچ رہے ہیں ان سے ایگری کرے. سو دے سیک کانسٹنٹ ایڈمیریشن فرام ادرز اینڈ آر آفٹن
کائنڈ آف پری آکیپائڈ. ان میں ایک اپنی ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتا ہے جہاں انہوں نے سکسیس کو, پاور کو اور بیوٹی کو میگنیفائی کیا ہوتا ہے, اور ان زاویوں میں کانسٹنٹ ایڈمیریشن اور اپروول اور ویلیڈیشن مانگ رہے ہوتے ہیں. تیسری جو ایک علامت ہے لیک آف ایمپتھی, میں نے جیسے پہلے بریفلی ذکر کیا, ایمپتھی از اے فنڈامنٹل کمپوننٹ آف ہیلدی سوشل انٹریکشن, تاکہ آپ دوسرے کی تکلیف کو سمجھ سکیں سوشلی. لیکن ایسے انڈیویجولز جن میں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, they are genuinely struggling to understand or care about the feelings and needs of others. ان کے لیے دوسروں کی نیڈز امپورٹنٹ نہیں ہیں, اپنی نیڈز امپورٹنٹ ہے. So they can be highly insensitive and indifferent to the suffering of others around them, and this then creates massive and huge problems. ایک اور شخصیت کا ان کا پہلو ہے, یا آپ علامت کہہ لیں اس کو, کہ یہ کافی مینیپولیٹو بیہیویئر ہوتا ہے. وہ مینیپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو, اپنے کانٹیکٹس کو اس طرح مینیپولیٹ کریں اور دوسروں کو ایکسپلائٹ کریں, اور یہ آپ ایکسپلائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ لوگ چارم یوز کرتے ہیں, کچھ میں غصہ, بدماشی, کوئرژن. سو دیز آر آل ٹیکٹکس دیٹ دیز پیپل کین یوز. اور یہ خوش لوگ نہیں ہوتے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ. دے آفن ہیو, ان کے جو انٹر پرسنل ریلیشن شپس ہیں بہت ٹربلڈ ہوتے ہیں, اینڈ دے ہیو گریٹ ڈیفیکلٹی ان مینٹیننگ لانگ ٹرم فرینڈشپس اور پارٹنرشپس. ان میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رشتے میں جاتے ہیں, کچھ عرصہ وہ چلتا ہے, پھر اگلے رشتے میں چلے جاتے ہیں, پھر اگلے رشتے میں. تو ان کے لانگ ٹرم فرینڈشپ اور پارٹنرشپس اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں, اس لیے کہ صرف اپنے مقصد کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ اگلا برنگز اس ٹو دا نیکسٹ سمٹم, کہ ان کی جو سیلف ورتھ ہے یا سیلف اسٹیم ہے, جو خود کو یہ ویلیو ڈالتے ہیں ایز اے پرسن, دیٹس ویری فریجائل. اور یہ آئرونک ہے بیکاز بینیتھ دا ونیئر آف گرینڈیوسٹی اور جو ایکسٹرنل ان کا پرسونا ہے سکسیس کا, یہ کافی انسیکیور لوگ ہوتے ہیں. اور سمجھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, ایک برتن کی طرح ہوتے ہیں جو کہ بڑے آرام سے ٹوٹ سکتا ہے اگر وہ گر جائے. سو دے آر ہائپر سینسٹیو ٹو کرٹیسزم. یہ کرٹیسزم زیادہ اچھا نہیں لے پاتے, اور جب کرٹیسزم کو یہ ابزارب بھی نہیں کر سکتے, اور یہ ریئیکٹ کرتے ہیں غصے سے, یا اگلے شخص کو ہیمیلیٹ کرتے ہیں, بیکاز دے ہیو دیئر انٹرنل سینس آف سپیریورٹی, اینڈ وین دیٹ از چیلنجڈ they will obviously not like it because of who they are, you know, as a person. جو آپ نے بتایا these are the symptoms. So what can be the causes of? دیکھیں جی, exact cause تو ہمیں پتہ نہیں ہے, because so the exact causes I will not be able to tell you, only not because I do not know them, because they are very misunderstood. But mostly یہ کہتے ہیں کہ it's a combination and genetic and environmental and psychological factors. وہی جو بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے آج کل. تو میں آپ کو contributing factors بتا سکتا ہوں that can lead to development of narcissistic personality disorder, اور for that matter even narcissistic traits جو ہیں. تو genetics تو ہے جی بہت important. So we can see that there is a genetic predisposition and it can run in families. میری ذاتی رائے میں جینیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے. جو بچپن کے انفلوئنسز ہیں ہمارے اوپر, وہ ایکسیسولی پیمپر ہوتے ہیں وہ بچے, یا ایکسیسولی کرٹیسائز بھی ہوتے ہیں. ان کی جو پیرنٹنگ ہے, یعنی کہ ماں کچھ کہہ رہا ہے, باپ کچھ کہہ رہا ہے, تو انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ. ہماری فیملی میں چونکہ وائڈر فیملیز بھی ہیں, گرینڈ پیرنٹس بھی ہیں, انکلز بھی ہیں, آنٹس بھی ہیں, تو بہت ساری انکنسسٹنٹ میسیجز ان لوگوں کو جا رہے ہوتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان میں باؤنڈریز نہیں, پراپر باؤنڈریز نہیں رکھ پاتے والدین یا اور لوگ. سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے دیٹ ایکچولی لیڈس ٹو ڈیولپمنٹ آف نارسسزم اور نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. اب بہت امپورٹنٹ چیز ہے کلچر اینڈ سوسائٹل فیکٹرز. ہمارا معاشرہ کیا ہے, ہمارا بڑا آرٹیفیشل معاشرہ ہے. ٹھیک ہے, انگلینڈ میں اور ویسٹ میں تو پڑھائی لکھائی
ایجوکیشن, کنٹریبیوشن, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ تو بہت ایمفسس ہے نا. تو وہاں آپ فضول سی گاڑی میں بھی آپ چلے جائیں, آپ کی اتنی بھی عزت ہوگی اگر آپ ایک قابل انسان ہیں. یا آپ چھوٹی گاڑی میں سے بڑی گاڑی میں جائیں تو آپ کی عزت ویسے ہی بڑھ جاتی. تو یہ کلچر اور سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے. سو اف یو آر لیونگ ان اے سوسائٹی دیٹ پلیسز ہائی ویلیو آن انڈیویجولزم, material success and personal achievement may contribute to the development of narcissistic traits. تو ہر وہ غلط چیز یہاں سکھائی جاتی ہے جو کہ آرٹیفیشل ہے, ٹیمپرری ہے. اب somebody was telling me کہ people rent very expensive cars just to tell other people for a short while کہ جی ہم تو بڑے successful ہیں. تو بہت سارے مقاصد ہیں جو کہ, تو میرا خیال ہے کہ کلچرل سوسائٹی ویلیوز اینڈ دا وے وی آر براٹ اپ اینڈ دا وے وی آر ٹاٹ ٹو ڈیولپ انٹرپرسنل اسکلز is absolutely a very, very important determinant of somebody whether they will actually develop a narcissistic personality disorder or not. Another important thing, Dr. Raheel, how do you diagnose and treat such a patient? جی پہلے تو جی میری گزارش ہے کہ اس لفظ کو لوسلی یوز نہ کریں. انگریزی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک پرٹیکولر ڈس آرڈر ہے, تو کوئی بھی بیماری کے لیے ایک تھورو اسیسمنٹ ایویلویشن ہونی چاہیے بائی اے کمپٹنٹ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, ٹھیک ہے. It is essential to rule out other potential causes of individual symptoms and behavior. جو ہم نے مثلاً گرینڈیوسٹی ہے وہ ہائپومینیا میں بھی ہو سکتی ہے, جو لو سیلف اسٹیم ہے وہ سوشل فوبیاز میں یا سوشل انگزائٹی میں بھی ہو سکتی ہے. باقی جو ہم نے علامتیں ڈسکس کیں وہ ڈپریشن کی علامتیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ تمام چیزوں کو اگر ادر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کو رول آؤٹ کریں, only then you can come to a narcissistic personality disorder. So as far as I'm concerned, it's a diagnosis of exclusion or excluding other. اور اس کی ٹریٹمنٹ از ویری چیلنجنگ ایز انڈیویجولز ود NPD often resist. پہلے تو ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ یہ ایشو ہے. سو جو ایشو کو ایکنالج نہیں کرے گا وہ مدد نہیں سیکھ کرے گا. سو دے may not seek help willingly. However, we know that اگر تو ان کے ساتھ کو موربڈ بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, ان کی اگر آپ ٹریٹمنٹ پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ رول آؤٹ کر کے اگر وہ ہیں تو ان کنڈیشنز کو ٹریٹ کریں. پھر یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ہیلپ, مثلاً کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی ہے, ایک اور تھیراپی جس کو ہم DBT کہتے ہیں, ڈائلیکٹیکل بیہیورل تھیراپی. دیز آر آل بی بینیفیشیل ان ایڈریسنگ انڈیویجولز. بہت جو کی میسیج ہے is to for such individuals to develop healthier self-esteem, improved empathy, and more constructive interpersonal relationships. It is very important to remember that not all individuals with narcissistic traits will have narcissistic personality disorder. So trait میں اور disorder میں ایک بہت important فرق ہے. تو some level of self-confidence and a desire for personal success تو ایک healthy emotion ہے نا, نارمل بات ہے. It's only when these traits become extreme do they start to cause significant distress or harm to oneself and others, and that is the time when it becomes problematic, and I think that is the time when people then may need serious help. تو کچھ حد تک تو narcissistic traits are productive, but if you take them to the extreme where you become ruthless, اپنے ملک کو بیچ دیں, اپنی ماؤں کو بیچ دیں, اپنے رشتوں کو توڑ دیں, جسٹ بیکاز یو وانٹ دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ, تو وہ تو بہت ایک ڈسٹرکٹیو قسم کا ایک آپ سمجھ لیں کہ تو سو دیز پیپل اف ناٹ ٹریٹڈ دے آر بٹ لائک ٹکنگ ٹائم بامبس. مریض کو تو جو تکلیف میں ہے سو ہے, زیادہ تکلیف آس پاس کے لوگوں کو ہوتی ہے جو ان کی یہ جو پرسنالٹی کے میل اڈیپٹیو ٹریٹس ہیں ان سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور سوسائٹی ایٹ لارج ہیز ٹو چینج ویلیوز اینڈ کلچرل ویوز آن دا تھنگ, اینڈ وی ہیو ٹو obviously be empathic and support individuals suffering from this disorder. compassion بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ برے لوگ نہیں ہیں, یہ بیمار لوگ ہیں. So it is important to encourage people with carers to help
patients with NPD, to make them develop insight, for them to assist, to seek professional help, और इसको approach करना एक non-judgmental attitude के साथ, as everyone deserves the opportunity for healing and growth. So that is pretty much what I have to say about this. नहीं, thank you so much, because हम इतना loosely use करते हैं. So आपने बड़ा अच्छा explain किया about the, you know, just a narcissistic traits, or it can be a personality disorder where it should be diagnosed and treated properly. And thank you so much for that insight. Thank you for having me. And thank you so much. Thank you.